بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 21واں جمعہ ہے۔ 20ویں جمعہ کو میں بتا چکا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے الفاظ، کلمات اور حالات، اور قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے نزول کے بعد جو اکابر صحابہ تھے وہ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ان قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور وہ آیت بھی قرآن پاک کی آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حج کے سفر سے واپسی ہونے لگی محرم سن 11 ہجری کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آنا شروع ہوا۔ جیسے جیسے مدینے کے قریب پہنچتے گئے اس بخار میں اضافہ ہوتا گیا، اور پھر بخار اتنا شدید ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہی آرام فرمانے لگے، یہاں تک بیماری کی حالت بڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی خبر کا فائدہ اٹھا کر کچھ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو خراب ہے، اور شاید وہ اس بیماری میں دنیا سے پردہ فرما جائے، اس لیے اپنے لیے موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نبوت کا اعلان کر دو۔ تو ایسے نبوت کے جو دعوے دار تھے انہوں نے الگ الگ علاقوں کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے یمامہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی کذاب، اس نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب مردوں نے تو کیا ہی کیا، اس میں طلیحہ نام کا ایک آدمی تھا، اور بھی بہت سارے تھے، ایک عورت بھی اس میں کود پڑی۔ اس نے بولی چلو بہتی گنگا میں اپن بھی ہاتھ دھو لو۔ اب مردوں نے تو دعویٰ کیا ہوا ہی ہے، اپن بھی دعویٰ کر لو۔ وہ سجاہ نام کی عورت نے بھی دعویٰ ٹھوک دیا، بولے میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرما چکے تھے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا تھا کیا ہے محمد ما کان محمد ابا احد من رجالی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا، اعلان مہر لگا دی تھی آپ کے ختم نبوت کے اوپر کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اس کے باوجود ان لوگوں نے دعوے کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب کچھ مسائل کھڑے ہو گئے بیماری کی حالت میں بھی. ایک تو یہ جو جھوٹے نبی تھے ان کا منہ بند کرنا تھا، اور دوسری طرف روم میں اللہ کے نبی نے غزوہ موتا کے اندر یہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے اور جو دبدبہ رومیوں پر بیٹھا تھا، اس کے بعد پھر آپ خود پہنچے تھے تبوک میں، اور آپ نے وہاں پہ 1 مہینے تک قیام کیا تھا. اب یہ حالت پہنچی کہ آپ کو پتہ چلا کہ رومیوں نے واپس سے مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں رومیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا. یہ حضرت اسامہ یا حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے جن کو لوگ اللہ کے نبی کا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، اور جو غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے. اس لیے آپ نے ان کو امیر بنایا تاکہ جس جنگ کے اندر ان کے والد شہید ہوئے ہیں یہ پورے جوش و خروش سے اس میں رومیوں سے مقابلہ کر سکے. بعض لوگوں کو یہ چیز ناگوار گزری کہ اللہ کے نبی نے غلام کے بیٹے کو امیر کیسے بنا دیا. یہ نئے نئے جو مسلمان تھے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کا باپ زید جب وہ امیر بن سکتا ہے تو اس کے امیر بننے میں کیا حرج ہے. اور 16-17 سال کی عمر میں حضور نے ان کو لشکر کا امیر بنا دیا. 16-17 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اگر ہم آج کے حساب سے اس کو کمپیئر کریں تو 10ویں کا بچہ ہوتا ہے 16-17 سال کی عمر میں. وہ عمر میں حضور نے ان کو لشکر کا امیر بنایا تھا. اور وہ لشکر کون سا؟ جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ ان کے ماتحتی میں تھے. اب یہ لشکر مدینے سے صرف باہر نکلا جرف کے مقام پر، اور وہاں جا کے رک گیا، اس لیے کہ وہ بالکل مدینے کا نواحی علاقہ تھا. صحابہ نے مشورہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور حالت ایسی ہے، اس کنڈیشن میں مدینہ چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہے. حضور کی عیادت ضروری ہے، حضور کی تیمارداری ضروری ہے. اس لیے لشکر وہاں پہ رک گیا، اور صحابہ وہاں سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے لگے. اور ایک آدمی فیروز نامی، انہوں نے یمن کا سفر کیا، اور اسود انسی کذاب جو تھا جھوٹا نبی، اس کو حضور کے سامنے ہی قتل کر دیا. باقی یہ جو دوسرے تھے، ان میں سے مسیلمہ کذاب جو تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مارا گیا. اور وہ جو جھوٹی نبیہ تھی سجا، یہ جھوٹا نبی اور وہ جھوٹی نبیہ دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا. اور نکاح کرنے کے بعد میں دونوں نے یہ طے کیا، بولے مہر کیا دینا ہے؟ تو بولے مہر میں ایک کام کرو، 2 ٹائم کی نماز معاف کر دو. جو 5 وقت کی نماز فرض تھی، تو یہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کا جب نکاح ہوا، انہوں نے اپنے امتیوں کے لیے 2 ٹائم کی نماز کو معاف کر دیا، اپنے باپ کے گودام کا مال سمجھ کے. مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے مقابلہ ہوا، تو حضرت وحشی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، یہ بعد میں بہت سچے پکے مسلمان بن گئے تھے. انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسے کام لیا. وہ توبہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے اسلام کی حالت میں سب سے بہترین آدمی حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، اب تو میرے ہاتھ سے کسی ایسے کا قتل کرا دے تاکہ مجھے یہ محسوس ہو سکے کہ حضرت حمزہ کا جو قتل شہادت میرے ہاتھوں سے ہوئی تھی، میں نے اس کا بدل ادا کر دیا.
تو اللہ نے ان کو اس کام کے لیے قبول کیا، اور جھوٹا نبی جو تھا مسیلمہ کذاب، انہوں نے اس جھوٹے نبی کو قتل کر دیا، تو وہ جو ان کے دل پر بوجھ تھا وہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر وقت میں یہ حالات پیدا ہوئے، ایک طرف جھوٹے نبیوں نے نبوت کے دعوے کیے، دوسری طرف آپ نے بہت بڑا لشکر روانہ کیا رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور تیسری طرف آپ کی حالت یہ تھی کہ بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میری جگہ پہ امامت کرو، نماز پڑھاؤ، ان کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کرنے لگے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سن 26 صفر سن 12 ہجری کو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا امامت کرنے کے لیے، اور 28 صفر سن 12 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، تو صحابہ اکرام بہت زیادہ خوش ہو گئے، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا میرے صحابہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد بھی بہت ساری نصیحتیں کی جس کے اندر غلام اور باندیوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم دیا، بیواؤں کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا انصار مدینہ کے ساتھ میں حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ کرنا، اگر ان سے کچھ خطا بھی ہو جائے یا کچھ لغزش بھی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا۔ انصار کا اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر پہ تشریف لائے۔ لشکر مدینے کے باہر رکا ہوا تھا، صحابہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری اور زیارت کیا کرتے تھے۔ بیماری کے بڑھنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے لی اور ان سے یہ کہا کہ میں مستقل حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اور تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت عائشہ کے مکان میں تھا۔ اب میرے محترم بزرگوں، صحابہ بھی آتے تو آپ سے وہیں پہ ملاقات کرتے، وہیں پہ آپ کی عیادت کرتے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائی، اور تشریف لانے کے بعد جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ امامت کی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، کہا کہ نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ، نماز تم ہی پڑھاؤ، میں تمہاری امامت میں نماز پڑھوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے جب آپ سے بیماری کے شدت کی وجہ سے کھڑا نہیں رہا جا سکا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ آج میرے محترم بزرگوں، وہ تمام لوگ جو کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی،
ابھی کیا ہو چکا ہے، ہمارے یہاں پر تو ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں، بزرگ لوگ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، پر بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا ہوں کہ پوری کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کی ایک صف ہوتی ہے، پوری ایک صف ہوتی ہے. تو وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہے بیماری کی حالت میں، لیکن زمین پہ بیٹھ کے آپ نے نماز ادا کی. تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کر نماز ادا کریں. تو دو فائدے ہیں، ایک تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور دوسرے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پہ جو تراوٹ تھی وہ دیکھ کر صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے تھے، حضور کے چہرے پہ تراوٹ بھی تھی، اب اللہ کے نبی اچھے ہو رہے ہیں، اور آپ کی صحت جو ہے وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس لیے صحابہ سب اپنے اپنے گھروں پہ، جو صحابہ مسجد میں ڈیرا ڈال کر بیٹھے تھے اور حضور کے طبیعت کے اور صحت کے ایک ایک خبر کو جاننے کے لیے منتظر رہا کرتے تھے، انہوں نے جب آپ کو مسجد میں دیکھا اور آپ کے چہرے پہ بشاشت کو دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اب حضور کی طبیعت میں ماشاءاللہ صحت مندی آ رہی ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں پہ گئے. حضرت ابو بکر بھی دور رہتے تھے، وہ بھی اپنے گھر پہ چلے گئے، دوسرے صحابہ بھی اپنے گھروں پہ تشریف لے گئے. مگر اس کے بعد حضور کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فرمائش کی. تو ایک صحابی دوڑ کر گئے اور انہوں نے تازہ مسواک توڑ کر لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی. مسواک کرنے سے آپ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا. علماء نے لکھا ہے ظہر کا وقت قریب تھا اور موت کے فرشتے آ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کے سختی میں میری مدد فرما. یہ دعا کر رہے تھے. اور دیکھو حضور کو اپنے امت سے کتنی محبت تھی. آخر وقت ہے، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بالکل مسجد کو لگ کر تھا. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ پردہ تھوڑا سا ہٹا دے دروازے کا، دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں آخری وقت میں اپنی امت کو دیکھ لوں. اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اتنی محبت تھی آپ کو اپنی امت سے. اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی کہا کرتے تھے، اور اسی حالت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پتھرا گئی اور روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جدا ہو گئی. اب جیسے ہی صحابہ کو اس کی اطلاع ملی تو صحابہ کو یقین نہیں آیا. جو صحابی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ پہ ہی ساکت اور جامد ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو منافق یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، میں اس کی گردن اڑا دینا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فوراً اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، دوسرے صحابہ کو سمجھایا اور کہا، لوگوں کیا قرآن کی یہ آیتیں تم بھول گئے ہو؟
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضروا الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، آیتیں تلاوت کی، کہا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ویسے ہی رسول ہے جیسے ان سے پہلے دوسرے رسول گزرے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھو جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اللہ کی ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا تھا کہ قرآن میں یہ آیتیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں۔ مجھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ قرآن میں یہ آیتیں بھی ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جمع ہونے لگے مسجد نبوی کے قریب کہ اچانک ایک خبر ملی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب ایک چبوترا تھا، اس کو ثقیفہ بنو ساعدہ کہتے ہیں۔ بولے وہاں پہ انصار مدینہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فوراً ہی نبی کا کوئی خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور سارے انصار اس بات پر بضد ہیں کہ ابھی اسی وقت میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، مہاجرین صحابہ کو جب پتہ چلا وہ فوراً دوڑتے ہوئے پہنچے ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف۔ یہ آج بھی ہے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب میں وہ چبوترا ہے، ابھی اس کی جگہ پہ انہوں نے چوک بنا دیا ہوا ہے، اس کا نام بھی ثقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ فوراً مہاجر صحابہ وہاں پہ پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی نے مہاجرین کو سب پر فضیلت دی ہے اور اپنے زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑے کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑے کرنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی تھی کہ آپ نے ان کو اپنا نائب بنا دیا تھا اور امامت کی ذمہ داری دے دی تھی۔ اس لیے بغیر کسی شک اور شبہ کے اور بغیر کسی قیل و قال کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور ان کو اپنا خلیفہ مان لو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی، اور پھر دوسرے صحابہ بھی آگے بڑھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب دوسری طرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھا۔ مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ دفن کیا جائے، تو بعض صحابہ نے یہ کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں اسی جگہ پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے، اس لیے اس جگہ پہ حضرت عائشہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یہیں پہ آپ کی قبر بنائی جائیں گی، اور وہیں پہ قبر کے کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل، ان تینوں نے اللہ کے نبی کو غسل دینا شروع کیا، اور حضور کی وصیت بھی تھی
کہ میرے وصال کے بعد میرے اہل بیت وہ مجھے غسل دے اور وہی مجھے قبر میں پہنچائے، اور میری نماز جنازہ بھی سب سے پہلے وہی پڑھے اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگ پڑھے۔ تو وصیت کے مطابق حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا۔ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا تھا، صحابہ اکرام میں سب سے پہلے اہل بیت آپ کے جو تھے انہوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور جیسی خبر پھیلی تھی آپ کے وصال کی تو تمام اطراف کے قبیلے مدینہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مدینہ میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے لوگ خود آتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرتے۔ سب سے پہلے مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کی نماز جنازہ کسی نے پڑھایا نہیں، بلکہ لوگ خود آتے تھے اور آ کر نماز جنازہ پڑھ کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو اتنا زیادہ مجمع تھا، سارے مجمع کو نماز جنازہ ادا کرنے تک پوری رات نکل گئی، اور پھر اگلا دن آیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبر میں اتارا، اور دو جہانوں کے سردار آفتاب و ماہتاب نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہم لوگ پچھلے 20 جمعہ سے سن رہے ہیں، یہ ہمارا 21واں جمعہ ہے۔ حضور کے پیدائش سے پہلے کے حالات سے لے کر اب تک ہم کو کیا ملا پوری سیرت کے اندر؟ پوری سیرت میں ہم کو یہ ملا کہ دیکھو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دفن کیا جا رہا تھا، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے تھے، لیکن جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے شہنشاہ عرب بن چکے تھے، خاتم الانبیاء اور سردار دو جہاں کے لقب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اور آپ نے وصیت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے پوری طرح سے پاک اور صاف کر دیا جائے، کہ شرک اس سرزمین عرب میں کہیں باقی نہ رہے۔ اور یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کہ خیبر کے جو بچے کچے یہودی تھے وہ ملک شام چلے گئے، اور پورے عرب کو کفر اور شرک سے پاک کر دیا گیا، اور وہ وقت آیا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اس کے مطابق پورے عرب میں ایک بھی مشرک اور کافر باقی نہیں رہا۔ تو جب آپ دنیا میں آئے تھے یتیمی کی حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں، آپ کے سر پہ شفقت اور محبت سے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو شہنشاہ عرب بن چکے تھے، دو جہاں کے سردار بن چکے تھے۔ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت یہ صرف ہمارے لیے سننے سنانے کا واقعہ نہیں ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ ہم چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں زندگی گزارتے ہو، کسی بھی لائف آف لائن میں لگے ہوئے ہو، کسی بھی لائن میں ہماری زندگی گزر رہی ہو، ہم چاہے تاجر ہو، چاہے خریدار ہو، چاہے عالم ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو،
چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، چاہے استاد ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، ہائر ایجوکیٹڈ ہو یا ان پڑھ ہو، کوئی بھی فیکلٹی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہو، ہر لائن میں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ملے گا۔ چاہے ہم اپنے زمانے کے پولیٹیشین ہوں، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی کی زندگی کا نمونہ ملے گا۔ آپ تاجر ہیں تو حضور کی زندگی میں ملے گا حضور نے کیسے تجارت کی تھی، صاف صاف معاملہ لوگوں کے ساتھ میں کیا تھا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، حضور کی زندگی میں آپ کو نمونہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور مکے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی، ان کے مال کو لے جا کر ملک شام میں بیچا، لیکن جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں نفع سارے پارٹنروں میں برابری میں تقسیم کر دیا۔ یہ نمونہ ملے گا۔ ہمارے زمانے میں پارٹنرشپس کیوں فیل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں وہ اس مال کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں۔ دو پارٹنروں نے مل کر اگر ایک دکان کھولے تو جوس آ رہا ہے تو غلے میں سے پیسے نکال کر دیں گے، دوست احباب آ رہے ہیں ان کے لیے ناشتہ منگائیں گے تو غلے میں سے پیسے نکال کے دیں گے۔ تو پارٹنرشپ یہاں پہ فیل ہوتی ہے اور نیتیں خراب ہوتی ہے۔ پہلے ہی نیت ہوتی ہے کہ جتنا بھی نفع آئے گا میں نے ڈبل محنت کیا تھا، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، دوسرے کا تو خالی پیسہ لگا ہے میں اس کو کیوں دوں؟ اور پھر کچھ دنوں میں نیتیں یہاں تک خراب ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر نقصان کر کے سامنے والے کو بول دیتے ہیں بھائی تیرا پیسہ جو ہے وہ لاس میں چلا گیا۔ لیکن حضور کی زندگی دیکھو پارٹنرشپ کیسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کا مال لے جا کر بیچا، لیکن نفع جب لائے بغیر مانگے کے، دوسروں نے تقاضا نہیں کیا کہ بھئی ہمارا کیا کیا حصہ ہے، آپ نے خود لوگوں کو ان کا حصہ پہنچا دیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوپاری تھے، تاجر تھے کہ آپ نے تجارت کرنا سکھائے کہ لوگوں کو جھکتا ہوا تولو، صاف مال تولو، ایمانداری کے ساتھ میں کاروبار کرو، وہیں پہ خریدار کے لیے بھی نمونہ پیش کیا کہ جب آپ کوئی چیز خریدو اس کو اچھی طرح سے جانچو پرکھو اور اس کا بھاؤ کرو۔ یہ جو بھاؤ کرنا ہے یہ حضور کی سنت ہے۔ کسی نے سامنے والے نے زیادہ ریٹ بولا آپ اس کو نیچے اتارو، یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ نے ایک خریدار کے لیے بھی فرمایا کہ اگر تم خریدار ہو تو تمہارے لیے بھی حضور کی زندگی میں نمونہ ہے۔ استاد ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے کہ حضور نے صحابہ کی کیسے تربیت کی۔ جہاں آپ کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت پڑی تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے قریب بلایا۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور میرا زنا کرنے کو دل چاہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دو، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، آپ نے ان کو مارا نہیں، اپنے قریب بلایا، ان کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بولے بھائی کیا تو یہ چاہتا ہے کوئی تیری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ بولے نہیں حضور یہ تو میں نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ میں زنا کرے۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کوئی تیرے بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے؟ بولے حضور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ میں زنا کرے؟ بولے حضور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ میں زنا کرے۔ اس کے بعد اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ اس کو گناتے گئے، اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، قریب بلا کے پیار سے محبت سے، اور پھر اس کے سینے پہ آپ نے دونوں ہاتھ اس طریقے سے مارے اور کہا اے اللہ اس کے سینے کو زنا سے پاک کر دے۔
تو وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میری نظروں میں زنا سے بدتر کوئی بھی گناہ نہیں تھا، اللہ نے میرے دل کو پاک کر دیا۔ تو جہاں پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت پڑی آپ نے پیار محبت سے سمجھایا، اور جہاں سختی کرنے کی ضرورت پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا معاملہ کیا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک سونے کا ڈلہ پیش کیا، آپ نے اٹھا کے اتنے زور سے مارا، صحابہ فرماتے ہیں اگر ان کی آنکھ میں لگتا تو آنکھ پھٹ جاتی تھی، تو سختی کا بھی معاملہ کیا۔ ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کو مکے میں خط لکھا، حضور نے حکم دیا ان کو پلر سے باندھو، اور 14 دنوں تک ان کو پلر سے باندھا ہوا رکھا گیا۔ جہاں سختی کرنے کی ضرورت پڑی حضور نے سختی کا بھی معاملہ کیا۔ غزوہ تبوک میں 3 جلیل القدر صحابہ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع وہ جانے سے رک گئے۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، بات مت کرو، ان کو سلام بھی مت کرو اور سلام کا جواب بھی مت دو۔ یہاں تک کہ خود حضور جب حضرت کعب ابن مالک آپ کے پاس میں آتے اور سلام کرتے تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے، ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے جہاں ضرورت پڑی نرمی سے سمجھانے کی نرمی سے بھی سمجھایا، اور جہاں سختی کرنے کی ضرورت پڑی وہاں پہ سختی کا معاملہ کیا، اور 50 دنوں تک ان سے بات چیت کو بند رکھا، اور 50 دنوں کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کے بعد ان کو معاف کیا۔ کوئی پالیٹکس میں لگا ہوا ہے تو ہم تمام کے لیے اس میں بھی نمونہ ہے کہ دیکھو حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پالیٹیشین پیدا نہیں ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیٹکس کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے سیاست داں تھے، دنیا میں آج تک اتنا بڑا سیاست داں نہیں پیدا ہوا۔ پہلے مدینے میں اسلام کی دعوت کو دیکھو، مکے میں پہلے اپنے قریب والوں سے اسلام کی دعوت کو شروع کیا، پھر اور لوگوں کو دعوت دی، اس سے بڑھ کر اور سیاست کیا ہوں گی، اور پھر عام لوگوں کے اندر جو ہے دین کی دعوت کو پھیلایا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر پہلے میرے لوگ مسلمان ہوں گے پھر دوسرے لوگ مسلمان ہوں گے، اس کے بعد دوسرے لوگ مسلمان ہوں گے، اور جب مکے میں اسلام اچھی طرح سے پھلنے پھولنے لگا تو پھر مدینے والوں کو محنت کا ٹارگٹ بنایا، یہ پورا پری پلان کیا آپ نے۔ اور مدینے میں جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو پہلے صحابہ کو وہاں بھیج کر پورا بیک گراؤنڈ تیار کیا، اور مدینے میں جب پورے لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد آپ نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی۔ اس سے بڑھ کر ہم کو اور سیاست سیکھنے میں کیا ملیں گی کہ حضور نے جو کام بھی کیا وہ پری پلان کیا۔ کیسا کیا بھائی؟ ہاں ہمارے جیسا نہیں، اندھے بہرے کے جیسا اپنا جوش جذبات میں خودیا مار رہے اس کو ہم نے سمجھے بہت ہم کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کیا حضور نے، پورا پری پلان۔ دیکھو مدینے میں پہلے، پھر پورے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے ہجرت کی، اور پھر مدینے میں بھی بدر کے اندر لڑنے کا موقع آیا، صحابہ کو پوری طرح سے تیار کیا، مکے والوں کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ احد کے اندر بھی 50 صحابہ کو پہاڑی پہ بٹھا دیا۔ اس سے بہترین آرمی کا کون سا کمانڈر ہو سکتا ہے جو اپنی آرمی کو پوری طرح سے ٹرین کر کے کہ کس طریقے سے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، کون کر سکتا ہے ایسا؟ حضور نے کیا۔ خندق کے اندر آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ یہ سب پالیٹکس کے لائن کی چیزیں ہیں۔ آج ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ پالیٹکس نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں ارے بولے پالیٹکس کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مگر ہمارے ہر مسجد میں پالیٹکس ہوتا ہے، ہمارے ہر دین کے مشورے میں پالیٹکس ہوتا ہے، ہمارے ہر تحریک میں پالیٹکس چالو ہے۔ ہم لوگ بھی پالیٹکس کرتے ہیں، آپس میں ہی کرتے ہیں، ہم دشمنوں کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے جو کیا وہ دین کے دشمنوں کے اگینسٹ میں کیا۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم لوگ میدان میں آتے نہیں پالیٹکس کے، ہم کو بھی میدان میں آنا ضروری ہے۔ ہم لوگ اندر اندر ہی کریں گے، ایک دوسرے کی غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی پلاننگ کریں گے۔ اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہماری جتنی بڑی بڑی تحریکیں ہیں وہ دو دو ہو گئی ہے، آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اس کی اے بی بن گئی بھی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو مدرسے تھے وہ دو دو ہو گئے ہوئے، اے بی ہو گئے ہوئے۔ کیوں؟ آپس کے پالیٹکس کی وجہ سے۔ جو پالیٹکس آر ایس ایس کے خلاف ہونا چاہیے تھا،
جو پالیٹکس اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جو پالیٹکس مسلمانوں کو ہندوستان میں مضبوط کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، ہم نے وہ پالیٹکس کو چھوڑ دیا اور آپس میں پالیٹکس کرنے لگے۔ ایسا نہیں کہ ہم پالیٹکس نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہم خالی جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے نہیں بولے، پالیٹکس اپنا کام نہیں ہے۔ اور دیکھو وہاں حضور نے کیا کیا، خندق کے موقع پہ جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا حضرت حذیفہ کو، جاؤ جاسوسی کر کے آؤ۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے۔ تمہارے دشمن کیا کر رہے، تمہارے دشمنوں کی کیا پلاننگ چل رہی، اسلام کو کیسے ختم کرنا چاہتے، اسلام کو کیسے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے، وہ بھی انفارمیشن آپ کے پاس میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو سنت ہے حضور کی۔ اور حضرت حذیفہ کو کہا وہاں کچھ کر کے مت آنا، خالی دیکھ کے آؤ، اور وہ دیکھ کے آ گئے۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں ہم کو کون سکھا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب غزوہ موتا کے اندر حضرت خالد ابن ولید صحابہ کو بچا کے لائے اور آپ کو پتا چلا کہ رومیوں کی 2 لاکھ کی فوج مدینے پہ حملہ کرنے والی ہے، وہ حملہ کرتے اس سے پہلے حضور وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ان کے بارڈر کے اوپر۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون سا سیاستداں ہو سکتا ہے جو ایسا قدم اٹھائے؟ ارے بابا تم کائے کو آتے مدینے میں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اب اگلے جمعہ کو ہمارا سیرت کا آخری بیان رہے گا، جس میں انشاءاللہ میں آپ کو حضور کا حلیہ بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، آپ چلتے کیسا تھے، بیٹھتے کیسا تھے، بولتے کیسا تھے، کھاتے کیسا تھے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معمولات کیسے تھے، آپ کی سنتوں کے اور آپ کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں مذاکرہ ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔